ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس پر پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان گزشتہ روز 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے تھے۔ صدر مسعود پزشکیان نے مزار اقبال پر حاضری دی تھی اور صدر مسلم لیگ نواز شریف سے ملاقات بھی کی تھی۔ آج ایران کے صدر پاکستان میں مصروف ترین دن گزاریں گے۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقاتیں طے ہیں۔ اس سلسلہ میں صدر مسعود پزشکیان سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور پھر برادر اسلامی ملک کے صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی۔ چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی، جبکہ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے درمیان ملاقات میں باہمی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بعد ازاں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں لانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ عمران خان کا عہدہ چھوڑنے سے متعلق بیان، ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت بانی پی ٹی آئی کے وژن کے نمائندے بانی پی ٹی آئی جب چاہیں گے وزیر اعلیٰ منصب چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور حکومت سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کسی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈا پور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کے پی حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ عدالتوں کی جانب سے احکامات بھی موجود ہیں، لیکن آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علاقائی سطح پر قبائلی جرگوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فراز مغل نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قبائلی نمائندین کے جرگہ منعقد کیا گیا۔ جرگوں کے بعد ایک گرینڈ قبائلی مشاورتی جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ رجسٹر عازمین سے حج کوٹہ اس بار بھی مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ حکومت کا غیر رجسٹر عازمین سے حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اس سال 4.5 لاکھ رجسٹر افراد میں 1.25 لاکھ کا حج کوٹہ مکمل ہونے کا امکان کم ہے، جس پر وزارت نے غیر رجسٹر افراد سے بھی درخواستیں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رجسٹر عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی کا عمل 4 اگست بروز پیر سے شروع ہوگا، جو 9 اگست تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد غیر رجسٹر عازمین 11 اگست سے 16 اگست تک درخواست جمع کروا سکیں گے۔ تمام درخواستیں پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر قبول کی جائیں گی، تاہم ترجیح پہلے مرحلے میں رجسٹر عازمین کو دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق 38 سے 42 دن کے مکمل حج کے لیے 5 لاکھ روپے، جبکہ 20 سے 25 دن کے مختصر حج اسکیم کے لیے 5.5 لاکھ روپے بطور پہلی قسط جمع کروانا ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 38 سے 42 دن کے مکمل حج کے لیے 5 لاکھ روپے، جبکہ 20 سے 25 دن کے لیے مختصر حج اسکیم کے لیے 5.5 لاکھ روپے بطور پہلی قسط جمع کروانا ہوں گے۔ دوسری قسط کی وصولی 1 نومبر کو کی جائے گی۔ حج درخواستیں ملک بھر کے 14 نامزد بینکوں میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد زیادہ سے زیادہ افراد کو مقدس فریضہ ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا اور حکومتی کوٹے کو مکمل استعمال میں لانا ہے۔ کراچی میں وکیل کا قتل، سندھ بار کا 4 اگست کو صوبے میں عدالتی بائیکاٹ کا اعلان۔ سندھ بار کونسل نے پیر کو صوبے میں عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے نامزد ملزم کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قاتل عمران افریدی کا باپ نبی گل سندھ پولیس کا اہلکار اور مقتول خواجہ شمس الرحمان کی سیکیورٹی پر تعینات تھا۔ پولیس نے سینئر وکیل کو قتل کرنے والے عمران افریدی کے 2 رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم فرار ہے۔ واضح رہے کہ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام DHA فیز 6 میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے بیٹے کے ہمراہ آئے تھے، جہاں قمیض شلوار میں ملبوس مسلح ملزم نے ان پر فائرنگ کی اور موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا۔ خواجہ شمس الاسلام کو پیٹ میں جبکہ ان کے بیٹے کو کمر میں گولی لگی۔ سینئر وکیل اور ان کے بیٹے کو فوری طور پر قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم خواجہ شمس الاسلام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مونسون بارشوں کے چھٹے طاقتور اسپیل کا الرٹ جاری، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ترجمان PTI نے کہا ہے کہ مونسون سسٹم کے ساتھ کل سے مغربی ہوائیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ 4 سے 7 اگست کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ اس دوران مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد میں بارش کی پیشن گوئی ہے۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خوشاب، سرگودا، میاں والی، ننکانہ صاحب،
چنیوٹ، فیصل آباد اور اوکاڑا میں بارش کی پیشن گوئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ 6 اگست ڈیرہ غازی خان، بھکر، بہاولپور، خانیوال، وہاڑی، لودھراں اور راجن پور میں بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ 5 سے 7 اگست کے دوران مری گلیات، راولپنڈی اور پنجاب کے شمال مشرق کے اضلاع میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے صوبہ بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث بڑے دریاؤں سے ملکہ ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ دوسرا ٹی20 ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی، سیریز برابر۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ٹی20 پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 5 بجے فلوریڈا میں شروع ہوا۔ پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ اوورز میں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 134 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کی جانب سے حسن نواز نے سب سے زیادہ 40 رنز بنائے۔ کپتان سلمان علی آغا نے 38 سکور کیے جبکہ فخر زمان نے 20 رنز بنائے۔ واضح رہے کہ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔